اس جلسے میں کون جوان کامیاب ہے؟ سونے سے پہلے پلان بناتا ہے، سو کر کے اٹھے گا تو اس پلان کو مکمل کرے گا۔ جیسے پورنیا کا الیکشن جیتنا تھا تو پپو یادو سونے سے پہلے پلان بناتے تھے اور سو کر کے اٹھتے تھے تو اس پلان کو مکمل کرتے تھے۔ پپو یادو نے اکیلے تنے تنہا بازی مار لیا، اور ہمارا وہی جوان کامیاب ہے جو سونے سے پہلے پلان بناتا ہے، سو کر کے اٹھتا ہے، پلان کو مکمل کرتا ہے۔ یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ ایک قوم ہے ہندوستان میں، اس کا نام ہے آدی واسی۔ آدی واسی کی تعداد اتنی تھوڑی ہے جیسے آٹے میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے۔ لیکن مسلمانوں کی کہیں سرکار نہیں ہے، ہندوستان میں اپنی کوئی سرکار نہیں ہے۔ آدی واسی کی سرکار جھارکھنڈ میں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ آدی واسی کو ماننے کا ایسا جذبہ ہے کہ اپنے سردار کی بات مانتے ہیں، سردار کی بات کٹ نہیں سکتی، گردن کٹا لیں گے۔ مسلمان اپنے سردار کی بات مانتے نہیں ہیں، منواتے ہیں۔ منوانے کے نتیجے میں مسلمان کی کہیں سرکار نہیں ہے، ماننے کے نتیجے میں آدی واسی کی سرکار اکیلے تنے تنہا جھارکھنڈ میں بن گئی۔ اس ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ سردار۔ سکھ اور سردار میں دو خوبی ہے، وہ مسلمان میں نہیں۔ یہاں سے لے کر کے آپ دکھا دیجئے، کٹیہار سے لے کر کے پنجاب تک کسی سکھ اور سردار کو بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے، آپ کو چیلنج ہے۔ سکھ اور سردار کو کٹیہار سے لے کر کے پنجاب تک بھیک مانگتا ہوا آپ نہیں دکھا سکتے۔ اور جمعہ کے دن آپ آ جائیے صرف مسجد کے دامن میں، ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہے گا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یار بھیک بھی مانگ رہے ہو، سر بھی اٹھا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہا شرم کس بات کی، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر ہے۔ اور سکھ اور سردار کی دوسری خوبی دکھاتا ہوں کہ اس کی پگڑی نہیں چھوٹتی، کٹیہار سے لے کر کے پنجاب تک۔ سکھ کی داڑھی نہیں چھوٹتی ہے کٹیہار سے لے کر کے پنجاب تک۔ جس نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے اپنے دین اور دھرم کو ٹھوکروں میں ڈالا، اللہ نے عزت کی چوٹی سے اٹھایا، ذلت کی پستی میں اٹھا کر کے پھینک دیا۔ بغل میں کٹیہار ہے، آپ جائیے، ایم جی روڈ کو دیکھیے آپ۔ اس ایم جی روڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مڑواڑی کو 100 گنی ترقی ہے، اور مسلمان ہمیشہ روتا رہتا ہے، دعا کراتا رہتا ہے۔ مڑواڑی کو ترقی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں۔ کٹیہار کے ایم جی روڈ کو جا کر کے آپ دیکھ کر کے آئیے، مڑواڑی کو ترقی کیوں ہے، مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ دو خوبی مڑواڑی کے اندر ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کر کے پوچھئے، ہائی کورٹ میں جا کر کے پوچھئے، سپریم کورٹ میں جا کر کے پوچھئے وکیلوں سے کہ مڑواڑی کا مقدمہ آتا ہے، وہ جھاڑ کر کے بولے گا مڑواڑی کا مقدمہ نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ مڑواڑی جھگڑا نہیں کرتے، جھگڑا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر کے حل کر لیتے، عدالت میں لے کر کے نہیں جاتے۔ اور مسلمانوں کے جھگڑے کا ایک جھگڑے کا حال یہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ میں ڈوری ایکٹ کا مقدمہ 33 ہزار چل رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور مڑواڑی میں ایک خوبی دیکھیں گے کہ جو مڑواڑی نیچے جائے گا اس کو سب لوگ مل کر کے سنبھالیں گے، جو فیل ہو رہا پیچھے جا رہا اس کو سب لوگ مل کر کے برابر میں لائیں گے، جو اوپر جا رہا اس کو حوصلہ دیں گے، جو نیچے جا رہا اس کو اٹھائیں گے۔ لیکن غلطی سے اگر مسلمان کے گھر میں اگر کوئی ایک آدمی اوپر جا رہا ترقی کر رہا ہے تو گھر کا ہی آدمی اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کرتا ہے کہ بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، برابر کرو۔ ایک جوان کھسیا کر کے بولا دوسرے جوان سے، ایسا تماچا ماروں گا کہ مکہ پہنچ جاؤ، ایسا تماچا ماروں گا کھینچ کر کے کہ سیدھا مدینہ پہنچو گے۔ تو وہ جوان ہاتھ جوڑ کر کے کہتا بھائی صاحب دو تماچا مار دو، ایک نہیں، ایک سے تو مدینہ پہنچ ہی جاؤں گا، جب دوسرا تماچا مارو گے تو سیدھا مکہ پہنچو، فری میں حج کر کے واپس آ جاؤ گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں گے، عدالت میں لے کر کے نہیں جائیں گے، مڑواڑی کے برابر ترقی ہوگی۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اور ہمارے خاندان کا گھر کا آدمی کوئی نیچے جائے گا
تو اس کو حوصلہ دے کر کے مدد دے کر کے اوپر اٹھائیں گے انشاءاللہ. گھر کا جھگڑا گھر میں حل کریں گے, دوسرے کی مدد کریں گے, وہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. ایک دوسرے کو ساتھ دے کر کے غم اور خوشی میں آگے بڑھائیں گے, اس کی ٹانگ کھینچ کر کے اس کو پیچھے نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بانٹ کے کھا اس دنیا میں, بانٹ کے بوجھ اٹھا, جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ. اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم. کہہ گئے فادر ابراہیم, کہہ گئے فادر ابراہیم, کتے سے کیا بدلا لینا گر کتے نے کاٹا, تم نے گر کتے کو کاٹا, کیا تھوکا کیا چاٹا. تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم. کہہ گئے فادر ابراہیم, کہہ گئے فادر ابراہیم. ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام سنا دے رہا ہوں. مردوں کے حوالے سے آخری پیغام. میرے حصے کا صرف 5 منٹ کا جلسہ باقی رہ گیا ہے. عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ یہاں بھی ساتھ دیں گے, وہاں بھی ساتھ دیں گے. جب تک دعا نہیں ہو جاتی ہم جاگ کر کے اپنی رات کو عبادت بنائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے. بہت خوبصورت جلسہ ہو گیا ہے, پنڈال کھچا کھچ بھر گیا ہے. جس مقرر کے لیے میں ماحول بنانے کے لیے بیٹھا تھا قریب قریب ماحول بن گیا ہے. جو تھوڑا بہت ماحول بچا ہوا انشاءاللہ 5 منٹ میں وہ بھی مکمل ہو جائے گا. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. آمین. یہ مرکز نظام الدین ہے دلی میں. آپ جانتے ہیں نظام الدین ریلوے اسٹیشن بھی ہے. جب خواجہ صاحب زندہ تھے تو ایک آدمی آیا, خوبصورت قینچی لے کر کے آیا. خواجہ صاحب ہدیہ لے لو. تو خواجہ صاحب نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, قینچی مت دو. قینچی سے چھوٹی اگر سوئی ہوتی تو میں وہ قبول کر لیتا. سوئی کا کام جوڑنے کا ہے, قینچی کا کام توڑنے کا ہے. میں اس دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں, توڑنے کے لیے نہیں آیا. مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے کہا تم اگر ہندو ہو تو میں نے ہندو سے ہاں کو نکالا, تم اگر مسلمان ہو تو میں نے مسلمان سے میم کو نکالا. ہاں کو جب میم سے ملایا تو ہم ہو گیا. ہم دونوں ہندوستانی ہیں, چاہے ہندو ہو چاہے بعد میں ہو. ہمارا وطن ایک ہے, ہم دونوں ہندوستانی ہیں. جب ہندو نے مان لیا کہ مسلمان ہندوستانی, جب مسلمان نے مان لیا کہ ہندو ہندوستانی, تو دونوں کو آپس کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہار ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ اتر پردیش ہے. اتر پردیش میں ایک ضلع ہے, اس کا نام ہے سنت کبیر نگر. جانتے ہیں وہ ضلع سنت کبیر نگر کیوں ہے؟ صوفی سنت کبیر داس تھے, اس کے نام پر وہ ضلع ہے. کبیر داس نے ہندو مسلمان کو ہندوستان میں پیغام دیا کہ یاد رکھو, کسی بھی ہندو کو کہیں بھی کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے, وہ بولے گا ہاں جانے والی. کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے, وہ بولے گا ہاں جانے والی ہے. اب دونوں سے پوچھو کہ جب تم کو معلوم ہے یہ دنیا جا رہی ہے, ہندوستان جا رہا ہے, تو جانے والی چیز پر کوئی جھگڑا نہیں کرتا. تم ہندو سے مسلمان جھگڑا کیوں کرتے ہو, مسلمان ہندو سے جھگڑا کیوں کرتے ہو ہندوستان کے لیے؟ جب ہندوستان جانے والا ہے, تم بھی مانتے ہو وہ بھی مانتا ہے, تو جانے والی چیز پر جھگڑا نہیں. رات کا سناٹا تھا, صبح ہوئی تو بادشاہ نے کھڑکی کو کھول کر کے رستے پر دیکھا ایک غریب آدمی جھاڑو لگا رہا ہے. تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا اس منحوس کا میں نے صبح صبح چہرہ دیکھ لیا, میرا کام بگڑے گا, بنے گا نہیں. خیال کے مطابق اس کا جب کام بگڑنے لگا تو وزیر کو بلا کر کے کہا اس منحوس کو پھانسی پر چڑھا دو, جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال. جب وہ غریب پھانسی پر چڑھنے لگا تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھ کو پھانسی پر کیوں چڑھا رہے ہو؟ کہا تم منحوس آدمی ہو, میں نے تمہارا صبح صبح چہرہ دیکھا, میرا کام بگڑنے لگا, نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری, اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. اس غریب نے ہمت کر کے کہا کہ او بادشاہ, ہم سے بڑے منحوس تم ہو, ہم سے تم سے کم منحوس. تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تم نے میرا چہرہ دیکھا, تمہاری جان سلامت ہے, جہان کا نقصان ہے. میں نے تمہارا چہرہ دیکھا, میری جان بھی جا رہی ہے, میرا جہان بھی جا رہا ہے. اب فیصلہ کرو کہ منحوس تم ہو یا منحوس ہم ہیں. کا بھاگا کچو گھر نہ رہائی, دیکھت نین چلا جگ جائی. 1 لکھ پوت 1.25 لکھ ناتی,
तारा वन घर दिया न बाती, लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा वन की खबर न पाई, कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी, कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम, मैं तो डर गया था कि पता नहीं आवाज साथ नहीं देगी, मजमा साथ देगा कि नहीं। आपने साथ दिया तो सब कुछ ने साथ दिया। माइक भी बूढ़ा जवान हो गया है। और जो नाज़िम जलसा बैठे हुए हैं शरत, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये शादी के बाद ससुराल में ज्यादा रहता है, और आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। किताबों में लिखा है घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर काम अपनी बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। ये जोरू का गुलाम। सारी दुनिया जानती है कि औरत से बच्चा भी पैदा होता है, बच्ची भी पैदा होती है, लेकिन आप के इल्म में अल्लाह इजाफा करे, दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई है। अल्लाह, दुनिया की सबसे पहली औरत कौन थी? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। किनसे पैदा हो रही है? हजरत आदम से पैदा हो रही है। लेकिन हैरत की बात है, पैर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत को जूते की ठोकर में रखा जाए, सर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत को सर पर बिठाया जाए। मर्द से औरत जरूर पैदा हो रही है, लेकिन कहां से? पसली से। पसली दिल के पास है, औरत दिल के पास रखने की जगह है, सर पर बिठाने की जगह नहीं है, ठोकरों में रखने की जगह नहीं है। घर में झगड़ा कैसे होता है? जब शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को 5 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का रह गया भाई। ये लोग सुनते कम हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है। 5 मिनट का सिर्फ जलसा रह गया। जब झगड़ा कैसे घर में होता है? जब शौहर कहता है, अरे बैठ जाओ ना यार, सुनो ना, इधर ध्यान से सुनो, कि जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए, जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। आप अपनी औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, कभी झगड़ा नहीं। झगड़ा कहां होता है? जब लड़के की मां कहती है घर में कि बेटे की मां मैं हूं, मालिक घर की मैं हूं, यहां झगड़ा होगा। अगर बेटे की मां का ख्याल बदल जाए कि ये मेरी बहू नहीं है, बेटी से बढ़ करके है, बेटी तो घर छोड़ करके चली गई, बेटी की जगह जो बहू आई है वो बेटी से बढ़ करके है, तो झगड़ा खत्म हो जाए। झगड़ा कैसे होता है? कैसे होता है? जब बहू आकर के सीना तान करके बोलती है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी बन करके नहीं आई, यहां झगड़ा होता है। अगर वो अपना ख्याल बदल दे कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आ गई, अगर माँ बाप से भी बढ़कर अगर कोई है तो सास ससुर हैं, माँ बाप को की जगह अगर सास ससुर को समझ ले, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई और आकर के कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना आए। ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने का ख्याल भी नहीं करेगा। पानी दे दिया,
دم کر کے دے دیا. تو عورت نے کہا اس پانی سے کیا ہوگا؟ کہا اس پانی میں بہت بڑا جادو ہے, لے کر کے جاؤ. جب جھگڑا میاں بیوی کا شروع ہو جائے تو 2-4 گھونٹ منہ میں پانی لے کر کے بیٹھ جانا, کچھ بولنا نہیں. اب کیا تھا, جھگڑا رگڑا ایک ساتھ ختم ہو گیا. چونکہ ترکیب کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے. اگر مرد ہاتھ کو قابو میں کرے, عورت زبان کو قابو میں کرے, تو گھر میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, بیوی پر کرم کریں گے, ستم نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے, اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے. گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے, اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے. اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں, اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں. روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے, روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے. آپ اتنا غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو ڈر لگ رہا کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے, لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں, کالی ٹوپی پہن کر کے آیا, آپ کی نظر کٹتی رہے. آخری پیغام تک آپ کو پہنچا چکا ہوں, مجھے امید نہیں تھی, امید سے زیادہ آپ نے سن لیا ہے. زندگی بھر سونے کے لیے ہے, آج کی رات جاگ کر کے آپ دکھائیے, عبادت میں لکھی جائے گی. سارے مہمان کو سنیں گے. آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آپ بھی سوچ رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, اخیر کر کے ہمارا جنازہ نہ اٹھا دیں. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. آخری پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس جلسے میں سب سے زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ یہ میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں. یہ پردے کے پیچھے عورتیں ہیں اور سامنے مرد ہیں. ماں باپ سے زیادہ جلدی میں کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا. ماں ناراض ہے بیٹے سے, لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو بیٹی سے کہتی ہے, بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. کیا کلیجہ, ناراض تو ہے, دل سے ناراض نہیں ہے. جب بیٹا دوڑا دوڑا آتا ہے, ماں کے پاؤں پکڑتا ہے, باپ کی داڑھی پکڑتا ہے, منہ کھول کر کے معافی مانگتا ہے, تو ماں بھی معاف کر دیتی ہے, باپ بھی معاف کر دیتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اولاد کی خطا کو اگر کوئی جلدی میں معاف کرتا ہے تو مجمع میں وہ باپ ہوا کرتا ہے اور پردے میں وہ ماں ہوا کرتی ہے. گال پر ہاتھ رکھ کر کے ایک جوان بیٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول کی مجلس میں. جب گال پر کوئی ہاتھ رکھے تو سمجھ جائیے اس کو بہت بڑا صدمہ ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا, اے جوان گال پر ہاتھ رکھ کر کے کیوں بیٹھے ہو, کوئی گناہ ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کیا کہیں, زمین سے بھی بڑا گناہ ہے, آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے, عرش سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا تمہارا گناہ چھوٹا ہو جائے گا, پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہ سبحان اللہ, ماں بھی زندہ ہے, باپ بھی زندہ ہے. کہ دوڑ کر کے جاؤ, ماں سے درخواست کرو وہ تمہاری گناہ کی خاطر دعا کرے, باپ سے درخواست کرو وہ تمہارے گناہ کی خاطر دعا کرے. ماں باپ دھرتی پر تمہارے خاطر ہاتھ اٹھا دے, تم کو اپنے ماں باپ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے. اللہ کے ہاں تمہارے ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے اگر دھرتی پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ گناہ جو عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کر کے معاف ہو جائے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے شادی سے پہلے ماں باپ کی اور شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سارا مجمع پیدا ماں کی ممتا کو چین آ جائے, ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں, ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں. گالیاں ماں کو دینے والے بے یقینی کی موت مرتے ہیں. باپ کا کچھ نہیں رکھتے بقا, وہ جو کمزور ان سے لڑتے ہیں, وہ جو کمزور ان سے لڑتے ہیں.
جس کا لڑکا، جس کا کالا، جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے بچپن میں، اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا، اس کالیا کو گورا ہونے دی۔ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہے، دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ کھولنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ کالا جوان کھڑا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں اور کوئلے کی طرح کالا ہے، کھڑا ہے، جوان ہے۔ تو بیٹی کے باپ نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو، جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ کہا شکل تو شیشے میں دیکھ لیا ہوتا، تم بدصورت ہو، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم نوکر چاکر ہو، بیٹی مالدار ہے، یہ رشتہ منظور نہیں ہو سکتا۔ پیٹھ کے پیچھے بیٹی سن رہی تھی، ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانا ہے وہ کالا، حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو لیکن 14ویں کا چاند ہے۔ تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے۔ کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں موبائل لگا ہوا ہے، یہ موبائل آپ کے جلسے کو زندہ کرتا ہے، اس لیے ان لوگوں کی توہین مت کیجیے گا، ان کی عزت کیجیے گا۔ یہ آپ کے جلسے کو بھی زندہ کرتے ہیں اور آپ کے جلسے کی تبلیغ کو ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچاتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں موبائل لگا ہوا ہے، لیکن دور بدل گیا، اب لوگ اپنی پسند سے رشتہ کرتے ہیں، ماں باپ کی پسند سے نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، فیس بک کی لڑکی سے نکاح کریں گے، واٹس ایپ کی لڑکی سے نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ دو چار آدمی۔ ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں آپ کے ہیں، تعلیم کے حوالے سے میں پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ کھڑے ہیں، کچھ لوگ گھاس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مزہ تو گھاس پر بیٹھنے والے کو آ رہا ہے، گھاس پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی کرسی پر بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں، جو حالت آپ کی وہی حالت ہماری ہے۔ ہاتھ پاؤں نیچے، آپ کے ہاتھ پاؤں نیچے، دل بیچ میں، ہمارا بھی دل بیچ میں، آپ کا دماغ اوپر، ہمارا بھی دماغ اوپر۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو علم کی عظمت کا پتہ ہوگا۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو سب سے نیچے اللہ نے رکھا۔ دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا، اور دماغ سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے بچے کے ماں باپ کو کہ تم اپنے بچے کو علم اور ہنر میں آگے کرو، اللہ ذلت کی پستی سے اٹھائے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ ہم اپنے بچے کے ساتھ 3 احسان کرتے ہیں اور بچے یاد نہیں رکھیں گے، بھول جائیں گے۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، یہ بچے بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ دوسرا احسان کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد نیا نیا کپڑا پہنانے کے چکر میں جیب کے پیسے کو بھی پیسہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے، کیسا بھی قیمتی کپڑا پہنا دیجئے، بچے کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں۔ اس کے بعد جب پیسے کما لیتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے عالی شان مکان بناتے ہیں۔ جب بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا۔ یہ بچے اجاڑ کر کے پھینک دیں گے، شیش محل بنائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک احسان کر دیجئے، کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو مگر پڑھا لکھا دیجئے، زندگی پر احسان یاد رکھیں۔
पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में कहा 150 करोड़ लोग जाहिल है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक जवान आया करतब दिखाने के लिए, सुई को जमीन में गाड़ करके 10 हाथ पीछे हट गया, हाथ में धागा लेकर के निशाना ले रहा है, निशाना ले रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं कि धागा कहां है, सुई का नाका कहां है, धागा को कहां से फेंकेगा और नाके में धागा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। 1 मिनट में उसने जो धागे को उठा करके फेंका, सुई के नाके से पास हुआ। सुबहान अल्लाह। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। करतब दिखाया, कारनामा दिखाया। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इस जवान को 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, यार इतना करतब बढ़िया दिखा करके भी इसको जूता मारा जा रहा है। तो बादशाह ने कहा कि इस जवान ने बेकार काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये पढ़ने लिखने के पीछे जाता, कितना बड़ा आदमी बनता। करतब दिखा करके भीख नहीं मांगता, बल्कि दुनिया के बोझ को उठा करके भीख देने वाला बनता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। नौकरी मिले या ना मिले, हम अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाल्लाह। बेवकूफ मदरसे में, अकलमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू है, दोनों तरफ से ये बोरो है। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। बच्चों के हवाले से पैगाम निकल गया। बच्चों के हवाले से एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ। हर काम वक्त पर करेंगे, मगर निकाह बाद में करेंगे, फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। खैर, माशाल्लाह। वो लोग भी हाथ उठा रहे जिनका निकाह हो गया, वो डबल के चक्कर में। ये चैनल वाले अगर आपकी बीवी को दिखा देंगे, आपका हाथ, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से खूबसूरत पैगाम जिसके लिए मैंने आपको तैयार किया। मैं इतना घबरा गया था कि मुझे डर लगा कि ये जलसा कहीं मिलाद ना बन जाए। और मैं भी होशियार आदमी हूं, आया हूं दूर से। मैंने सोचा कि मिलाद बन जाए तो मिलाद बन जाए। अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी लोग जहां भी बैठ गए, मिलाद जलसा बन गया। दुआ करता हूं कि अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 चीज जा करके वापिस नहीं आती है। कमान से निकलने वाला तीर जब निकल जाता तो वापिस नहीं आता। जबान से जो बात निकल गई वो वापिस नहीं आती। जिस्म से जो रूह निकल जाती वो वापिस नहीं होती। और जिंदगी से जो वक्त निकल जाता, जो उम्र निकल जाती है, वो वापिस नहीं आती। माल आप जमा कर लीजिए और पैसा जमा कीजिए, लेकिन एक चीज जमा नहीं कर सकते। पैसा आप जमा कर सकते हैं, आज पैसा नहीं है कल पैसा हो जाएगा। आज थोड़ा पैसा है कल ज्यादा पैसा होगा। आज करोड़पति हैं कल लाखपति आप बन जाएंगे। लेकिन एक चीज जमा नहीं कर सकते, जो जिंदगी का वक्त निकल गया उसको आप जमा नहीं कर सकते। पैसा तो जमा होता है, वक्त जमा नहीं होता। इस जलसे में जवान कौन है, नौजवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है,
جس کی عمر 40 سال ہے وہ جوان ہے، نوجوان نہیں ہے۔ جس کی عمر 50 سال ہے وہ نوجوان بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہے، ادھیڑ ہے۔ اور جس کی عمر 50 پر 1 کا اضافہ کر کے 51 سال ہو گئے، یہ ادھیڑ بھی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا۔ انسان کی زندگی کتنی چھوٹی ہے، 30 سال میں ہے تو نوجوان ہے، 10 سال کا اضافہ ہوا اب نوجوان نہیں رہا، جوان ہو گیا۔ اور جب اس پر 10 سال کا اضافہ ہوا 40 تو اب نوجوان بھی نہیں رہا، جوان ہو گیا۔ اور جب 10 سال کا اضافہ ہوا تو اب نوجوان بھی نہیں، جوان بھی نہیں، ادھیڑ ہو گیا۔ اور جب 50 سال پر 1 سال کا اضافہ ہو گیا تو اب بوڑھے کی صف میں چلا گیا۔ ایک بہرا آدمی بیمار کی خیریت لینے کے لیے گیا تو جا کر کے پوچھا کیا حال ہے؟ بہرا کو تو کچھ سنائی دیتا نہیں، تو بیمار بولا مر رہا۔ کہ سبحان اللہ، مبارک۔ دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو؟ کہ زہر کھا رہا۔ کہ بہت اچھی دوائی ہے، رات دن کھاتے رہو۔ تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ بولا ملک الموت سے۔ کہ بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج کر کے ہی چھوڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ، ہم بھی سدھارنے کے لیے آئے۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔ میں ایک بات آپ سے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک کونا سے جلسہ کر کے آتے ہیں، پھر جلسہ کر کے دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں جلسہ کرنے کے لیے۔ اگر مجھے ٹائم نہیں ہوتا، 3 منٹ کا ٹائم ہوتا تو یہ میں پیغام اتنی دور سے سنا کر کے آپ کو جاتا۔ اگر آپ اس کی حفاظت کر لیتے تو میں گارنٹی لے کر کے جاتا کہ آپ کبھی غریب نہیں رہیں گے۔ اللہ آپ کو غنی بنا دے گا، مالدار رکھے گا۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ آپ کو صرف 2 ہی کام کرنا ہے، مالدار بننا ہے، غریب نہیں رہنا ہے، مالدار بننا ہے۔ تو آپ کو صرف 2 کام کرنا ہے، دل پر نہیں لکھنا ہے بلکہ دل کی ڈائری پر نہیں، دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کرنا ہے۔ 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام حلال کمائی، اور دوسرا کام حساب سے خرچ کیجئے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، ناپ تول کر کے خرچ کیجئے، حلال کما کر کے دکھائیے۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ آپ ترقی کے آسمان کو چھوئیں گے، دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ 1 لقمہ حلق کے نیچے حرام کا گیا، صرف 1 لقمہ، صرف 1 لقمہ حرام کا حلق کے نیچے اترا ہے۔ 40 دنوں تک کوئی نماز قبول نہیں، کوئی صدقہ قبول نہیں۔ 1 لقمے کا جب یہ حال ہے، حرام سے جب گودام بھریں گے تو کیا حال ہوگا۔ حلال 1 سال نہیں، صرف 40 روز آپ کھا کر کے دکھائیے، اللہ 2 چیز میں اضافہ کرے گا۔ تجربے کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر تجربہ جھوٹا ہو جائے تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ حلال کما کر کے صرف 40 دن دکھائیے، حلال کھا کر کے صرف 40 روز دکھائیے، اللہ 2 چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ جو زبان گونگی تھی اللہ علم کا چشمہ اس پر جاری کر دے گا، جو دل تاریک اور سیاہ تھا اس کو اللہ روشن اور منور کر دے گا۔ 70 مرتبہ بھی اگر کوئی گردن کٹائے راہ خدا میں
اگر اس نے حرام کھایا ہے کمایا ہے تو حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ 70 بار بھی اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والے کا کارنامہ اور اس کی شہادت حرام کا کفارہ نہیں ہو سکتی. 70 مرتبہ اگر کوئی گردن کٹا لے پھر بھی حرام کا گناہ اس شہادت سے معاف نہیں ہوگا. یہ مدراس ہے جس کو چنئی بولتے ہیں. یہاں سے چاند مار کا لنگی آتی ہے اور ہم لوگ پہن کر کے گھومتے ہیں اور وہ لنگی ٹکتی بھی ہے, خوبصورت بھی ہوتی ہے. وہاں پر شادی ہو رہی تھی تو یہ جو رجسٹر ہے قاضی صاحب نے مکمل کیا, لڑکا کا بھی نام لکھا لڑکی کا بھی نام لکھا. اس کے بعد لڑکے والے سے کہا لڑکی والے سے کہا کہ قاضیانہ 3 لاکھ جمع کرو, اس کے بعد نکاح پڑھاؤں گا. لڑکی والے نے کہا کتنے بے شرم قاضی ہو, داڑھی ٹوپی رکھ کر کے بھی چونا لگاتے ہو. تو قاضی صاحب نے سونار کی چوٹ نہیں لوہار کی چوٹ ماری کہ نکاح عبادت ہے, تم نے نکاح میں پانی کی طرح پیسہ بہایا. ایک نکاح میں کچھ پیسہ خرچ نہیں ہوتا, تم نے 30 لاکھ خرچ کر دیا. جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے. پہلے 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو, اس کے بعد نکاح کرو. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے سیدھی سادی شادی کریں گے بیٹے کی, کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر انشاءاللہ. تھوڑی سی بیداری رہ گئی ہے, آپ لوگ آدھا بیدار ہوئے ہیں اور مکمل بیدار نہیں. نکاح کو آسان بنائیے, بارات کے خرچ کو ہٹائیے, شادی میں پانی کی طرح پیسے کو مت بہائیے. یہ پیسہ چلا جائے گا آپ کی ترقی چلی جائے گی, یہ پیسہ بچ گیا آپ کی ترقی بچ جائے گی. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے کہ نکاح کو آسان کریں گے, نکاح پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی, ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی, ایک طرف ہے سونا گاچھی, ایک طرف ہے سونا گاچھی, ایک طرف چورنگی ہے. یہ دنیا دو رنگی ہے, یہ دنیا دو رنگی ہے. آدھے منہ پر نور برستا, آدھے منہ پر چیرے, آدھے تن پر کوڑ کے دھبے, آدھے تن پر ہیرے. آدھے گھر میں خوشحالی ہے, آدھے گھر میں خوشحالی ہے, آدھے گھر میں تنگی ہے. یہ دنیا دو رنگی ہے, یہ دنیا دو رنگی ہے. جو لڑکا نکاح کرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور لڑکے کی ماں کیسی ہوتی ہے, اور جو لڑکا نکاح کرتا ہے اس کا باپ کیسا ہوتا ہے, اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. نکاح سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. جانتے ہیں نکاح کے لیے جمعہ کا دن ہونا شرط نہیں ہے. جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا. نکاح کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے, خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا. نکاح کے لیے قاضی شرط نہیں ہے, قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا. 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول, لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول, میاں بیوی راضی, تو کیا کرے گا قاضی؟ نکاح ہو جاتا. نکاح مشکل کیسے ہوا؟ لڑکا لالچی ہو گیا, اس کا باپ مہا لالچی ہو گیا, اس کی ماں 1 نمبر کی خود غرض ہو گئی. نکاح سے پیسہ کمانے کے لیے ماں باپ بھی کھڑے ہیں, لڑکا بھی ہے, اس لیے جو نکاح آسان تھا وہ مشکل سے مشکل ہو گیا. مشکل ہونے کے نتیجے میں مسلمان کی بیٹی بھاگ گئی, ایمان الگ گیا, آبرو الگ گئی. جب نکاح آسان تھا تو ایمان بھی محفوظ تھا, آبری بھی محفوظ تھی. جب نکاح مشکل ہوا مسلمانوں نے نکاح کو تجارت بنایا, لڑکا خرید کر کے لڑکی کا باپ لڑکی کو دیتا ہے. تو اب مسلمان کی عورتوں کی آبرو بھی محفوظ رہی ہے, ایمان الگ گیا, آبرو الگ گئی. لڑکی کی ماں کہتی ہے لڑکا سے کہ تم اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہو, تم اپنے ماں باپ کی مرضی سے نکاح نہیں کر رہے ہو, شادی پر 1 پیسہ نہیں ملے گا. لڑکا ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جاتا.
تو کہا وہ لڑکا کہاں گیا جو تمہاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا؟ کہا وہ تمہاری لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تمہاری دولت سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دولت نہیں ملی تو غائب ہو گیا، دولت ملتی تو حاضر رہتا۔ آج کے دور کا لڑکا لڑکی کی سیرت پر نکاح نہیں کرتا، لڑکی کے باپ کی دولت پر نکاح کرتا ہے۔ لڑکی کی ماں ادھر بیٹھی ہوئی ہے، لڑکے کی ماں ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو دلہن کی ماں کہتی ہے دلہے کی ماں سے آپ کا کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو دلہے کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو فلاں جگہ گاڑی مل رہی ہے، میرے بیٹے کو فلاں جگہ سامان مل رہا ہے، میرے بیٹے کو فلاں جگہ پیسہ مل رہا ہے، اگر تمہارے یہاں سب کچھ برابر ملا تو رشتہ ہوگا، ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قیامت آ گئی، عورت ہو کر کے عورت کو ڈس رہی ہے۔ اس دور میں سانپ انسان عورت ہے، لڑکے کی ماں نہیں، لڑکے کی ماں ہے جو لڑکی کی ماں کو ڈس رہی ہے۔ لڑکے کی ماں کا کیا کردار ہے یہ تو آ گیا، اب لڑکے کے باپ کا کردار دیکھیں۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے لڑکے کے باپ سے کہ حاجی صاحب بیٹی ہماری ہے، بیٹا آپ کا ہے، اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ کہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں، میں مکہ سے آیا ہوں، اللہ نے سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے، لیکن جب ڈیمانڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو 4 چکا دے دیجئے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ انصاف سے بتائیے، آپ لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ سامان ملا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ آپ دوسرے پر مہربان ہو جائیے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، اور فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔